رب زدني علما رب زدني علما. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. حاضرین گرامی، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، حمد و ثناء کے بعد آج کی مشتیز مجلس میں سورہ مائدہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ہی بخاری و مسلم کی ایک روایت جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے پڑھی گئی ہے. اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس مبارک موقع پر بدعات کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور جماعت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، بدعات یہ عربی لفظ ہے جس کے دو معنی، یعنی دو معنوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ چیز جو کسی سابقہ نمونے کے بغیر ایجاد کی گئی، یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کا کوئی نمونہ پہلے سے موجود نہ ہو، وہ چیز ایجاد کی گئی ہو تو اسے بدعت کہا جاتا ہے. اسی لیے جو شخص کوئی کام ایسا کر بیٹھے جس کو اس سے قبل کسی نے نہ کیا ہو تو اس کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے ابدعها یا ابتدعها. اسی طرح اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو، پوری کائنات کو بغیر کسی مثال کے بنایا ہے. اس کا کوئی نمونہ پہلے موجود نہیں تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین کو بدیع کہا جاتا ہے، یعنی بدیع السماوات والارض. اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مثال کے بنایا ہے. اور دوسرا معنی ہے تھکاوٹ و مشقت. چنانچہ جب اونٹ کسی بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے راستے میں بیٹھ جائے تو اس
اس موقع پر بولا جاتا ہے اب داد العلم، یعنی اونٹ تھکاوٹ کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے، لاغر ہونے کی وجہ سے بیٹھ گیا۔ تو یہ دو معنی ہے، ایک تو بغیر کسی سابقہ نمونے کی کوئی چیز ایجاد کی گئی ہو، اور دوسرا معنی یہ ہے تھکاوٹ و مشقت۔ شریعت اسلامیہ میں بدعت کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمارا عمل بدعت کے دائرے میں آتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شرعی تعریف اس کی یہ ہے کہ جس عمل کو دین کے اندر اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہو، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، جس کو دین کے اندر ایجاد کیا گیا ہو، اور اس کی صحت پر کوئی دلیل نہ تو قرآن مجید سے موجود ہو، نہ احادیث صحیحہ سے موجود ہو، صحابہ کرام نے اسے نہ کیا ہو، تو وہ عمل بدعت ہے۔ یہ بدعت کی تعریف ہے۔ اب اس تعریف کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ اس دائرے سے خارج بدعت کے دائرے سے، یعنی دین کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی کام ایجاد کیا جائے اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کی تعریف یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا، جو شخص ہماری دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، فی امرنا ای فی دیننا ھذا، ہماری دین کے اندر، امر سے مراد یہاں دین ہے، یعنی دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے، کوئی نئی چیز پیدا کرے، تو ما لیس منہ، جو دین میں سے نہ ہو، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اس عمل کا ایجاد کرنے والا بھی مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود، یعنی اللہ رب العالمین کی یہاں وہ شخص بھی جو ایجاد کرتا ہے، اسلام کے اندر نئی چیزیں پیدا کرتا ہے، تو وہ ایجاد کرنے والا، نئی چیز نکالنے والا بھی مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود۔ بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل، یعنی کسی نے کوئی عمل ایجاد کر دیا، کوئی نئی چیز نکال دی، مثال کے طور پہ آپ روزے کی نیت کے لیے زبان سے کرنا، یا اسی طرح سے نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا، یہ سب بدعات ہیں۔ گردن کا مسح کرنا، یہ سب بدعات ہیں۔ تو ایسے جن کا ثبوت نہیں ہے، کسی نے ایجاد کر دیا ہے، اب کسی نے ایجاد کر دیا تو اس نے غلط کام تو کیا نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، وہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، تو فہو رد، تو وہ عمل بھی مردود ہے، یعنی جو عمل کیا جا رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بات کی وضاحت کے لیے ایک حدیث آپ غور سے سماعت فرمائیں کہ دین کا معاملہ اگر ہے تب اس کے لیے ہے، لیکن اگر دنیاوی کوئی معاملہ ہے تو وہ بدعت میں شمار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہوائی جہاز سے سفر کرنا، ٹرین سے سفر کرنا، بائک سے آپ بائک کا استعمال کرنا، یعنی دنیاوی جو ایجادات ہیں، دنیاوی معاملے ہیں، اس میں انسان کو اختیار ہے، اس میں یہ بدعات کے دائرے میں نہیں جاتی ہیں۔ ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اصواتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آوازیں سنی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ کی کانوں سے کچھ آوازیں ٹکراتی ہیں لوگوں کی، وقالت، آپ کہتے ہیں ما ھذا الصوت، یہ کیسی آواز ہے، کیسی لوگوں کی آواز آ رہی ہے؟ تو قالوا، صحابہ کرام کہتے ہیں النخل یعبرونها، اصل میں عربوں کے یہاں
کھجور کی پیوند کاری کرتے تھے، یعنی نر کھجور کا کعبہ مادہ کھجور کے کعبے میں داخل کرتے تھے. ان کا ایک طریقہ تھا کھیتی کا، اور اس سے فصل بہت عمدہ ہوتی تھی، اچھی پیداوار ہوتی تھی، فصل ٹھیک ٹھاک ہو جاتی تھی. تو یہ ان کا طریقہ تھا. ظاہر سی بات ہے جب کوئی کام کیا جاتا ہے آپس میں مل کر اور افراد ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے، ایک دوسرے سے باتیں بھی ہوتی ہیں. تو ایسے آوازیں آ رہی تھی، وہ لوگ پیوند کاری کر رہے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا النخل یؤبرونها، یہ لوگ کھجور کی پیوند کاری کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ لو لم یفعلوا لصدقا، کہ اگر نہ ایسا نہ کرے تو بہتر ہوگا. کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا اپنی طرف سے کہ اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو پیدا ہونا ہوگا وہ پیدا ہو جائے گا، اللہ رب العالمین عطا فرما دے گا. تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا اور کہا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تعبیر وغیرہ کی. تو حدیث کے الفاظ ہے فَلَمْ يُعَبِّرُوا عَامَئِذٍ، تو اس سال صحابہ کرام نے تعبیر نہیں کیا، یعنی پیوند کاری نہیں کی. وَصَارَ شِيسًا، تو فصل برباد ہو گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تھا، آپ نے طریقہ بتایا کہ ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں نے نہیں کیا، تعبیر نہیں کی، پیوند کاری نہیں کی. وَصَارَ شِيسًا، ان کی فصل خراب ہو گئی، فصل کی پیداوار اچھی نہیں تھی، کھجوریں اچھی پیدا نہیں ہوئی. وَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ پہلے ہم لوگ پیوند کاری کرتے تھے تو فصل اچھی ہوتی تھی، کھجوریں اچھی ہوتی تھی، اور آپ نے منع کر دیا. تو آپ کے منع کرنے کی وجہ سے اس سال لوگوں نے پیوند کاری نہیں کی، اس لیے یہ تو معاملہ ہی خراب ہو گیا، فصل برباد ہو گئی ہے. تو آگے دیکھیے، وقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان شیئا من امر دنیاکم فشأنکم بہ، اگر معاملہ تمہاری دنیا کا ہے، یعنی دنیاوی معاملہ ہے، اس کا تعلق اگر دین سے نہیں ہے، تو فشأنکم بہ، تو تمہیں اختیار ہے، یعنی جس طرح سے چاہو کرو. یعنی دنیاوی اگر معاملہ ہے، یہ کھیتی باڑی کا بھی معاملہ دنیاوی ہے، بھائی کھاد کتنا ڈالنا ہے، پانی کتنا ڈالنا ہے، تو جو کرتا وہ زیادہ جانتا ہے. اب کسی عالم دین سے اس کا فتویٰ نہیں لینا کہ کلو ہم کو ڈالنا ہے، کہ بھائی کسی عالم کے پاس چلے وہ بتائے گا اس کے حساب، اس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں، معلوم نہیں. کہ جو اس کا جاننے والا ہے، جو کرنے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نشے امر دنیا کو فشأنکم بہ، اگر تمہارے دنیا سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے کوئی تو تمہیں اس کا اختیار ہے. وَإِن كَانَ مِنْ أُمُورِ دِينِكُمْ، لیکن دیکھو اگر تمہاری دینی معاملات میں سے کوئی چیز ہے تو فَإِلَيَّ، تو میری طرف رجوع کرنا ہے. تو یہاں بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو دنیاوی ایجادات ہیں وہ بدعات میں شامل نہیں ہیں، وہ اختیار ہے. جتنا چاہیں ہم ترقی کریں اور جس طرح کی بھی آلات ہم چاہیں انہیں استعمال کریں، جائز طریقے سے کما کر کے، جائز طریقے سے ترقی کر کے، اس سے منع نہیں ہے. لیکن دینی کوئی بھی معاملہ ہو، یہاں تک کہ کھانے پینے اور پیشاب و پاخانہ سے لے کر کے کوئی بھی چیز ہو، ان تمام چیزوں میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کر دی ہو. یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ ہم کس طرح کرنا ہے، اس کے ساتھ رہنا بھی کیسے ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان تمام چیزوں کی رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. تو تمام چیزیں جن کا تعلق دین سے ہے وہ دینی امور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی چلنا ہے. اس میں اپنے عقل کا دخل نہیں دینا ہے. ایک حدیث ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن دین میں نقل، دین میں عقل سے کوئی کام نہیں ہے. کہ ہماری عقل بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے تو ویسے ہی عمل کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی،
کیونکہ ہم اور آپ اس میں کیا حرج ہے؟ یا عمل کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ بھائی ہم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ یہ عمل کر لیں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بہت آسانی کے ساتھ کہہ دی جاتی ہے یہ بات، لیکن دیکھیں حرج بہت کچھ ہے، کیونکہ دین کی بنیاد قائم نہیں رکھی گئی ہے۔ اللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو کان الدین برائے، کہ اگر دین کا دار و مدار رائے پر ہمارے اور آپ کے عقل کے مطابق، عقل کے حساب سے اگر دین کی بنیاد قائم کی گئی ہوتی تو لکان اسفل الکفر اولی بالمسلم اعلی، تو موزے پر نیچے مسا کرنا اوپر مسا کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر کفیہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دونوں موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ بتائیے عقل کیا کہتی ہے؟ ہماری سمجھ میں بات کیا آتی ہے کہ موزے پر مسح کہاں کرنا چاہیے؟ بھائی چلنے پھرنے میں جو گندگی لگے گی، جو گرد و غبار لگے گی تو وہ نیچے لگے گی، نیچے گندگی لگے گی، تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ نیچے مسح کرنا چاہیے، نیچے صاف کر لینا چاہیے، لیکن نہیں، ہم کہاں کرتے ہیں؟ اوپر مسح کرتے ہیں۔ اور کسی شخص کو اس میں اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہی مسح کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں عقل کے مطابق نہیں ہے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسا عمل کرنا ہے۔ ایک مثال اور میں آپ کو تاکہ بات واضح ہو جائے کہ دیکھیے ہم اور آپ باوضو ہو جاتے ہیں، اب وضو کر کے ایک شخص آتا ہے، ہاتھ پیر منہ چہرہ وغیرہ دھو کے آتا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ مان لیتے ہیں ہوا خارج ہو جائے، آپ ہوا خارج ہو گئی تو کہتا وضو ٹوٹ گیا۔ پھر ہوا خارج ہونے سے تو ہاتھ پیر جو چیز آپ دھو کے آئے اس سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہتا ہے، اور پھر دوبارہ جب کوئی شخص جاتا ہے وضو ہونے کے لیے تو عقل کیا کہتی ہے کہ اس مقام خاص کو دھونا چاہیے جہاں سے ہوا نکلی ہوئی ہے، لیکن اس کو تو کوئی شخص نہیں دھوتا ہے، بس ہاتھ پیر اچھا جو طریقہ بتایا کہ ایسے ہی پھر جو ہے وضو کر کے آ جاتا ہے اور اسے سکون اطمینان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا ہے۔ تو اور عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے اس خاص جگہ کو دھونا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر دین کی بنیاد نہیں قائم کی گئی ہے، عقل پہ دین کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو اور بدعت جو نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں، دیکھیے ہر بدعت گمراہی بالکل واضح طور سے عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا ہے تو ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ ایک روایت ہے عباس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، ووعظنا موعظۃ بلیغہ، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد بہت ہی بلیغ، بہت ہی مؤثر، یعنی دلوں میں اتر جانے والا خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کو عباس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت ہی بلیغ خطبہ دیا، بہت ہی مؤثر خطبہ دیا، کہتے ہیں کہ اتنا مؤثر خطبہ تھا کہ ذرفت منہ العیون، کہ آنکھیں اشفار ہو گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز سے صحابہ کرام کے سامنے نصیحت کی، بیان کیا کہ ذرفت منہ العیون، کہ آنکھیں اشفار ہو گئی، وجلت من القلوب، اور دل سہم گئے، دل کانپ گئے۔ بہت ہی مؤثر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ وقال قائل یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کأنہا موعظۃ مودع، ایسا لگتا ہے کہ یہ الوداعی خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس انداز سے آپ خطبہ آپ نے دیا ہے، ایسی نصیحت کی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ الوداعی خطبہ ہے، وماذا تعظ علینا، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہا کہ اور کچھ نصیحت کر دیجیے، یہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ الوداعی خطبہ ہے، یہ آنکھیں لوگوں کی بھلائی میں،
دل سہم گئے ہیں، کام اٹھے ہیں، کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والصبر والطاعہ وان تأمر علیکم عبد حبشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی اطاعت و فرما برداری کی وصیت کرتا ہوں، اور اگر تمہارے پر حبشی غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے، ذمہ دار بنا دیا جائے، تو اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے، جو لوگ زندہ رہیں گے تو بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ یہ آپ نے فرمایا اختلافات بہت ہوں گے لوگوں کے اندر، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ تو ایسی صورت میں جب لوگوں کے اندر اختلافات پائے جائیں تو ایسی صورت میں تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ دیکھیے بہت غور کرنے کی بات ہے، کسی اور امام کی سنت کا ذکر نہیں کیا ہے، ہمارے اور آپ کے الگ الگ امام موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تمسکوا بہا، مضبوطی سے اسے پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور مضبوطی سے اوپر جم جاؤ، یعنی دانتوں سے پکڑو۔ دیکھیں کوئی چیز اگر زیادہ مضبوطی سے آدمی نہیں پکڑ پاتا ہے، تو دھاگا وغیرہ کا ٹائٹ کرنا ہو، آپ کو کسنا ہو اور وہ چھوٹا ہو، تو اگر ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتا آدمی دانت سے پکڑ لیتا ہے تاکہ مضبوطی سے اسے کسا جا سکے۔ کوئی لفظ فرمائے کہ عضوا علیہا بالنواجذ، یعنی دانتوں سے اسے پکڑ لینا، مطلب یہ ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ میری سنت پر جمے رہنا اور خلفائے راشدین کی سنت پر جمے رہنا۔ اور آخر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ بتائیے اس خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے کہا کہ کیا ہمیں وصیت کر رہے ہیں آپ، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بدعت سے بچتے رہنا۔ یہاں دیکھیں اس جملے پہ آپ کو غور کرنا ہے کہ آپ نے فعل ایک ورب کا ذکر ہی نہیں کیا، ایاکم و محدثات الامور۔ اگر لفظ سے دیکھیں ایاکم تم لوگ و محدثات الامور، اور نئی چیزیں یعنی دین کے اندر نئی چیز، بچنے کا جو لفظ ہے کہ بچو، اس فعل کا ذکر ہی نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا وجہ ہے؟ اصل میں عربی میں ایک قاعدہ ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بہت مشکل نہیں ہے۔ عربی میں ایک قاعدہ ہے تحذیر، جس کے معنی ہوتے ہیں ڈرانا، کسی چیز سے ڈرانا۔ تو ڈرانے کے لیے ایک قاعدہ ہے تحذیر۔ اچھا اس ڈرانے میں جسے ڈرایا جاتا ہے وقت بہت کم ہوگا۔ اگر بہت لمبی چوڑی آپ بات کریں اور پورا جملہ نہ کرنے کی کوشش کریں گے تو تب تک آپ اس برائی میں یا اس پریشانی میں واقع ہو جائیں گے۔ اس لیے وقت بہت کم ہوتا ہے، متکلم کے پاس وہ فعل کو حذف کر دیتا ہے کہ اگر فعل ہم ذکر کریں گے تو وہ اس میں واقع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے اگر سامنے کسی کے شعر آ جائے تو یا تو انسان اتنا ہی کہے گا شعر شعر آ جائے گا۔ اب یہاں یہ کہنے کی ضرورت ختم نہیں ہوتی ہے کہ آپ بھاگیے شعر آ رہا ہے حملہ کرنے کا مار ڈالنے کا، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا نام سنتے ہی آدمی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، بس اتنا ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ شعر سے، یا اتنا ہی کہہ دیے بھاگیے بھاگیے، یا اتنا ہی کہہ دیے سامنے سامنے، تو آدمی فوراً ہٹ جاتا ہے کہ بہت ہی کوئی خطرناک چیز ہے۔ وہی تحذیر ہے یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کا ذکر نہیں کیا کہ ایک دم اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کو ہٹا دیا اور کہا ایاکم ومحدثات الامور، کہ تم بدعت سے بچتے رہنا، فإن كل محدثۃ بدعۃ، کیونکہ ہر نئی چیز یہ بدعت ہے۔ یعنی دین کے اندر جو چیزیں نئی ایجاد کی جاتی ہیں، جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، جن کا ذکر حدیث کے اندر نہیں ہے، ہم اللہ کے رسول نے نہ کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ صحابہ کرام نے کیا ہے، تو وہ تمام نئی چیزیں یہ بدعت ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بدعت، یعنی ہر نئی چیز، اب دیکھیے ہر نئی چیز تو صاحب کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے؟ اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا تمام نئی چیزیں جو بھی ہیں وہ سب کے سب بدعت ہیں، سب، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ بلکہ یہی نہیں، یہ اسی موقع پہ صرف آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا کہ جب بھی خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، آپ کی زبان عربی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں خطبہ دیتے تھے، لیکن خطبہ کا مطلب یہ ہے واضح نصیحت کرنا، باتیں لوگوں تک پہنچانا، تو مصنوع خطبے کے بعد ہماری زبان اردو ہے، اس لیے ہم اردو میں دیتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو اس کو بھی باتیں لائن سے واضح کی جائیں گی۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا، جب بھی آپ خطبہ دیتے تھے، جب بھی آواز دیتے، صرف کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ خطبہ جمعہ میں ہی یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے اور اس میں یہ بات کہتے تھے، بلکہ جب بھی کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کرتے، وعظ کرتے یا خطبہ وغیرہ دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اس بات کا ضرور ذکر کیا کرتے تھے کہ بدعات سے بچو، دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے سے بچو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے صحیح مسلم کی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس علی المنبر ویقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دیتے تھے تو کہتے تھے اما بعد، یعنی حمد و صلوات کے بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین امور نئی چیزیں، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین چیزیں یہ دین کے اندر ایجاد کرنے والی نئی چیزیں ہیں، وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت ہے، وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو برابر ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، آخر بتائیے کہ بدعت اگر اتنی خراب چیز نہ ہوتی، بدعت کے نقصانات نہ ہوتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبے میں نہیں، دو خطبے میں نہیں، تین خطبے میں نہیں، بلکہ جب جب خطبہ دیتے تھے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ بدعات سے بچو، نئی چیزوں سے بچو، اور جو لوگ جو بھی خطبہ سنت کے مطابق خطبہ پڑھتے ہیں تو یہ ضرور پڑھتے ہیں کہ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، یہ ضرور پڑھتے ہیں۔ آپ بتائیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اس سے بچنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر بچتا نہیں ہے تو پھر اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بلکہ بدعتی جو لوگ بدعات ایجاد کرتے ہیں یا بدعات پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تعظیم کرنے، ایسے لوگوں کی تکریم کرنے سے، ایسے لوگوں کی عزت کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ منع فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی هدم الاسلام، یہ بحث کی روایت ہے کہ جو شخص جس نے کسی بدعتی کی تکریم کی، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی، تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر گویا کی مدد کی ہے، کیونکہ اسلام کو ڈھاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کرتا ہے، تو ایسے بدعتی کی اگر وہ تعظیم کرتا ہے، ایسی بدعتی کی وہ عزت کرتا ہے، تو گویا کہ اسلام ڈھانے پر اس بدعتی کی اس شخص کی وہ مدد کر رہا ہے۔ بلکہ بدعتی کے انجام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعۃ، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین تو بدعتی کے توبہ کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص بدعت میں ملوث ہے، نئی چیزوں کی ایجاد میں ان پر عمل کرنے پر اگر وہ ملوث ہے، تو ایسے شخص کی اللہ رب العالمین توبہ بھی قبول نہیں فرماتا حتی یدع بدعتہ، جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو نہ چھوڑ دے۔
یعنی جب تک وہ بدعت کرنا نہیں چھوڑ دیتا ہے، جب تک بدعت پر عمل کرنا نہیں چھوڑ دیتا ہے، اس وقت تک اللہ رب العالمین ایسے شخص کی توبہ کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور اس کو آپ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہو اور کتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں فرمائے گا، اس کا کرنے والا بدعتی قرار دیا جائے گا اور اس کی توبہ تک اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا۔ بلکہ بدعات کا ایجاد کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا ایک الزام ہے بدعت کا ایجاد کرنا اور بدعت پر عمل کرنا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ تو دین تو مکمل ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دین کی تکمیل فرما دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ، کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کرے اور جہنم سے دور کر دے، میں نے اسے تمہیں حکم نہ دے دیا ہوں۔ اسی طرح سے وما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا ونہیتکم عنہ، اور جو چیز تمہیں جہنم سے قریب کر رہی ہے اور اللہ سے دور کر رہی ہے، اس سے میں نے تم کو منع کر دیا ہے۔ دین کی تکمیل بھی ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو بتا بھی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو، اسے میں نے بتا نہ دیا ہو، اللہ سے دور کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں نے تم کو منع نہ کر دیا ہو۔ تو جب اللہ دین مکمل ہو چکا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں لوگوں تک پہنچا دی ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی شخص کوئی نیا کام کرتا ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کر لیتا ہے، کوئی نیا عمل کرنے لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگا رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ، کہ جو شخص دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کر لے اور اسے وہ بہتر گمان کرے، اسے وہ اچھی چیز سمجھے، تو فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو گویا کہ اس نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ رسالت میں خیانت سے کام لیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ آپ بتائیے نماز میں نیت تو ہر وقت کرنا ہے، اب نماز میں زبان سے نیت کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے، روزے کی نیت کرنے کی زبان سے کوئی حدیث نہیں ملتی ہے، کندھے کی مسح کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے، صحیح؟ تو بتائیے اب اس سے ہم اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں، تو گویا کہ جو یہ ایجادات ہم کر رہے ہیں، یہ چیزیں، تو گویا کہ اللہ کے رسول نے اس کی اطلاع نہیں دی، ان چیزوں کو چھپا لیا اللہ کے رسول نے، یہ بہتان ہے، جبکہ دین مکمل ہو چکا ہے، تمام چیزیں بتا دی گئی تھی اور اللہ کے رسول کہتے بھی ہیں کہ میں نے تمام چیزوں کی اطلاع دے دی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، گویا کہ ایسا بدعت کا ایجاد کرنے والا وہ یہ گمان کرتا ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت سے کام لیا ہے۔ اقرأوا قول اللہ عز وجل، اللہ عز و جل کی اس قول کی تلاوت کیجیے، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ولا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخر میں آنے والے لوگ، یعنی بعد کے آنے والے لوگ اسی سے درست رہ سکتے ہیں، الا بما صلح به اولها، جس سے پہلے کے لوگ درست تھے، یعنی پہلے کے لوگ جن چیزوں پر عمل کر کے ایسے ہی راستے پر تھے، انہی پر عمل کر کے آخر میں آنے والے لوگ بھی صحیح راستے پر رہ سکتے ہیں۔ وما لم يكن يومئذ دینا لا يكون اليوم دینا، جو اس دن دین نہیں تھا، وما لم يكن يومئذ دینا، جو اس دن یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین نہیں تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین نہیں تھا، لا يكون اليوم دینا، وہ آج بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عمل نہیں کیا گیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عمل نہیں کیا گیا تو آج وہ دین کا جز نہیں ہو سکتا ہے۔
آج وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. صحابہ کرام آپ دیکھیں, ایک بخاری مسلم کی روایت, ہم سوچتے ہیں کیا عمل تو اچھا ہے, عمل تو میں کوئی خواہش نہیں ہے, اچھا عمل کرنا پھر کیسے منع کیا جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 لوگ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوتے اور آپ کے ازواج مطہرات سے وہ آپ سے وسلم کے عبادات کے متعلق پوچھتے ہیں کہ آپ سے وسلم کا رات میں عبادت کا معمول کیا ہے. متفق علیہ روایت ہے, آپ غور کیجیے. آپ کو بتایا جاتا ہے, آپ کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا جاتا ہے کہ آپ سے وسلم کچھ دیر سوتے ہیں, کچھ دیر اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں, تہجد وغیرہ کی نماز پڑھتے ہیں. لیکن آپ کا معمول جو تھا وہ آپ کے ازواج مطہرات نے صحابہ کرام کو بتایا. تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کم سمجھا اور کہا کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم کی خطا ہے, آپ کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں, دیکھیے عبادت آپ کے لیے کافی ہے. لیکن ہم لوگ تو گناہوں میں ملوث سے گناہوں میں لطف ہے, تو ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں ہے. ایک نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا, رات بھر عبادت کرتا رہوں گا, قیام کرتا رہوں گا. ایک شخص نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں, کام کبھی نہیں کروں گا. مطلب یہ ہے کہ آج کا روزہ رکھا کل کا بھی رکھوں, پرسوں کا بھی, مسلسل میں روزے رکھتا ہوں. اور ایک تیسرے شخص نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. اس لیے کہ شادی کریں گے تو بیوی کے الگ لوازمات ہیں, اس کے الگ حقوق ہیں, پھر بچے ہوں گے تو اب اس پہ خاص کر کے عبادت کا ماحول نہیں کر پاؤں گا, تو میں شادی نہیں کروں گا. اس طرح سے تینوں لوگوں نے, آپ یہاں دیکھیں کہ تینوں لوگوں کی نیت کیا تھی. غلط نیت, بظاہر تو غلط نیت نہیں ہے, بظاہر پہ غلط نیت نہیں ہے, صحیح نیت ہے. سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اپنی عبادت سے سب اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لاتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے سے صحابہ کرام آئے تھے, ان کو آپ کے متعلق بتایا گیا تو انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے اور ان صحابہ کرام سے کہتے ہیں انتم الذین قلتم کذا وکذا, تمہیں لوگ جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں. اما سنو, اما آگاہ ہو جاؤ. نفس فرمایا آپ نے, اما آگاہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, سنو. واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ. اللہ کی قسم اس موقع پر بتائیے اتنی خلوص نیت کے ساتھ وہ لوگ یہ عہد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کا قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ. اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی والا ہوں, تم سے زیادہ اللہ رب العالمین سے میرے اندر ڈر اور خوف ہے. لیکنی اصوم وافطر, لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. واصلی وارقد, نماز پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں. واتزوج النساء, اور عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا, جو میرے طریقے سے روح کی اطاعت نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ بتائیے تینوں لوگوں کو دیکھیے اس خلوص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت ہی کا عہد و پیمان کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. تو اگر عبادت زیادہ سے زیادہ غیر شرعی طریقے سے پسند ہوتی تو اللہ کے رسول ان لوگوں سے یہ بات کیوں کہتے کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا, جو میرے طریقے سے بڑھ جائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بھی عمل کتنا ہی خوبصورت, کتنا ہی اچھا اور کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے, اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہے, اللہ کے حکم کے مطابق نہیں, اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہے, صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, تو صحابہ کرام کا عمل مقبول نہیں ہو سکتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کے یہاں رائے گا اور برباد جانے والا ہے. آپ ایک روایت آپ کے سامنے نوٹ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت شریف کی روایت ہے, سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے انه راى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر اكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهى.
سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا. کیا دیکھا کہ طلوع فجر کے بعد، دیکھیے ایک ہے طلوع شمس جو سورج نکل آئے، ایک ہے طلوع فجر جو صبح صادق. تو صبح صادق کے بعد یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صلاۃ فجر سے پہلے صرف 2 رکعت آپ سنت پڑھ سکتے ہیں. یعنی فجر کی نماز سے پہلے صرف 2 رکعت آپ سنت پڑھ سکتے ہیں اگر طلوع فجر ہو جائے. تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ اور طلوع فجر سے پہلے تو آپ کی 3 رکعتیں پڑھیں، اس میں کوئی بات کی بات نہیں ہے. ویسے اللہ کے رسول نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، آپ سے یہی ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھی جائے. بہرحال تو انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کو طلوع فجر کے بعد 2 رکعت سے زیادہ نماز پڑھتا، یعنی 2 رکعت سنت سے زیادہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور یکرو فی الرکوع والسجود، اور وہ رکوع و سجدہ کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے اب 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ رہا ہے، 6 رکعت پڑھ رہا ہے، 8 رکعت آدمی کوئی پڑھ رہا ہے تو رکوع سجدے بڑھتے جائیں گے. تو خوب 2 رکعت سے زیادہ نمازیں تو آدمی پڑھ رہا ہے اور خوب رکوع سجود کر رہا ہے. تو فنہاہ، تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اتنی نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو. وقال یا ابا محمد، تو جو بات ہماری اور آپ کے ذہن میں آتی ہے وہی بات اس شخص کے بھی ذہن میں آئی. جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، نماز پڑھنے میں بھی ہم کو عذاب ملے گا، پھر نماز پڑھنے میں بھی اللہ رب العالمین عذاب دے گا، اسی کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے. وہ بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے یا ابا محمد یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کہ اے ابو محمد کیا نماز پڑھنے میں بھی اللہ رب العالمین گرفت کرے گا، اس پہ بھی مجھے عذاب دے گا. قال اللہ، سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا نہیں، نماز پڑھنے میں تو عذاب نہیں ملے گا، لیکن ولیکن یعذبک علی خلاف السنۃ، عذاب نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، نماز پہ اچھا عمل ہے لیکن یہ نماز خلاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تم پڑھ رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ رب العالمین عذاب دے گا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی عمل جسے بندہ کرتا ہے زیادہ ہو یا کم ہو، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، تب تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا. لیکن اگر وہ عمل اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل مقبول نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں بدعات جیسے قبیح جرم سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.